یوٹیوب پر کریٹرز کے لیے سمجھ لیں ایک طوفان آیا ہوا ہے، ایک بہت بڑی ڈی مونیٹائزیشن کی لہر ہے جو ہزاروں چینلز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس سے اپنے چینل کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کون سا سوال ہے جو آج کل ہر یوٹیوب کریٹر کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ یہی کہ آخر ہزاروں چینلز جن پر لاکھوں کروڑوں ویوز تھے وہ راتوں رات غائب کیوں ہو رہے ہیں؟ چلیں اس بڑی پہیلی کو سلجھاتے ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو ذرا دوبارہ سوچیں۔ صرف چند بڑے اے آئی پر چلنے والے چینلز کے ہٹائے جانے سے یوٹیوب پر اربوں ویوز کا خلا پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس کا پیمانہ بہت بہت بڑا ہے۔ اور یہ جو اربوں ویوز کا نقصان ہے نا، یہ تو بس شروعات ہے۔ اصل میں یوٹیوب اس وقت ایک نئے بحران سے گزر رہا ہے، ایک ایسی صورتحال جس نے پورے پلیٹ فارم کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ مت سوچیے گا کہ یہ صرف چھوٹے یا نئے چینلز کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں، لاکھوں سبسکرائبرز والے چینلز جنہیں بننے میں سالوں لگے، وہ بھی راتوں رات یا تو ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں یا پھر مکمل طور پر پلیٹ فارم سے ہی مٹا دیے گئے ہیں۔ جب اتنے بڑے بڑے چینلز بھی زد میں آ رہے ہوں تو سوال اٹھا ہے کہ آخر یوٹیوب خود اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان کے مطابق اس ساری کارروائی کی وجہ کم معیار کے مواد کا ایک سیلاب ہے جو پلیٹ فارم پر آ گیا ہے۔ یوٹیوب کے سی ای او نیل موہن نے حال ہی میں اس کی وجہ واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ پلیٹ فارم پر کم معیار اور اے آئی سے بنائے گئے مواد کا ایک سیلاب آ گیا ہے، خاص طور پر ایسی ویڈیوز جن میں آڈیو کوالٹی خراب ہے اور اسکرپٹس بھی بے معنی ہیں۔ تو وجہ تو کافی سیدھی سادھی لگتی ہے نا، کہ بس کم معیار کا مواد ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف سپیم ہی نہیں بلکہ کچھ بظاہر اچھے اور مفید چینلز بھی اس صفائی کی زد میں آ رہے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا چینل تھا جو تاریخ کی دلچسپ کہانیاں اتنے پرسکون انداز میں سناتا تھا کہ لوگ انہیں سن کر آرام سے سو جاتے تھے۔ اس چینل نے ہزاروں ڈالرز کمائے، ایک وفادار کمیونٹی بنائی، اور پھر اچانک اسے بھی ڈی مونیٹائز کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مواد مفید تھا تو پھر ایسا ہوا کیوں؟ جب ماہرین نے اس کی گہرائی میں جا کر تحقیق کی تو انہیں 3 بڑی ریڈ فلیگز نظر آئیں۔ پہلی چیز، بار بار ایک جیسے تھم نیلز کا استعمال۔ دوسری، ہر ویڈیو کے لیے بالکل ایک ہی جیسا ٹائٹل فارمیٹ رکھنا۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم، سلائیڈ شو سٹائل ویڈیوز جہاں صرف تصویریں بدل رہی ہوں اور پیچھے کوئی حقیقی انسانی محنت نظر نہ آئے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر الگورتھم کو خطرے کا اشارہ دیتی ہیں۔ اور بس یہیں سے ہم اس پوری وضاحت کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسی اصطلاح جسے یوٹیوب خود استعمال کر رہا ہے اور جو اس پورے مسئلے کی جڑ ہے، یعنی میس پروڈیوسڈ کانٹینٹ۔ تو یہ میس پروڈیوسڈ کانٹینٹ ہے کیا؟ یوٹیوب کہتا ہے کہ یہ وہ مواد ہے جو بھلے ہی کسی باٹ نے نہ بنایا ہو، لیکن وہ اتنا زیادہ ٹیمپلیٹ پر مبنی اور غیر حقیقی ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی آسانی سے کاپی کر سکتا ہے۔ مطلب اس میں کوئی منفرد انسانی شناخت، کوئی اپنی روح نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت ہی باریک سا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یوٹیوب اے آئی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، اصل خطرہ ہے لیزی آٹومیشن، یعنی جب ایک بوٹ اسکرپٹ سے لے کر وائس اوور اور ویژولز تک سب کچھ خود کر رہا ہو اور چینل ایک کانٹینٹ فیکٹری بن جائے۔ اس کے برعکس اے آئی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا جہاں ریسرچ آئیڈیاز اور ایڈیٹنگ میں انسانی سوچ اور تخلیقی صلاحیت شامل ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے مسئلے کی جڑ کو سمجھ لیا ہے تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اپنے چینل کو اس لہر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ 3 آسان اقدامات ہیں جو کسی بھی چینل کو بچا سکتے ہیں۔ پہلا، اے آئی کو اپنا مالک نہیں بلکہ صرف ایک مددگار سمجھیں۔ اسے ریسرچ اور آئیڈیاز کے لیے استعمال کریں، فائنل پروڈکٹ کے لیے نہیں۔ دوسرا، اپنے مواد میں اپنی شخصیت، اپنی منفرد رائے اور اپنی کہانیاں شامل کریں۔ اور تیسرا، اپنے ٹائٹلز اور تھم نیلز کے فارمیٹ میں ویرائٹی لائیں تاکہ ہر کام تازہ اور نیا لگے۔ ان تمام تکنیکی باتوں سے ہٹ کر کامیابی کا ایک سنہری اصول ہے، ایک سوچ جو اس پورے مسئلے کا نچوڑ ہے۔ اگر پلیٹ فارم پر لمبے عرصے تک کامیاب رہنا ہے تو اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے، جتنا آٹومیٹ کریں اس سے زیادہ خود کریٹ کریں۔ یہی وہ سوچ ہے جو کسی بھی چینل کو نہ صرف محفوظ رکھے گی بلکہ اسے حقیقی معنوں میں کامیاب بھی بنائے گی۔ تو اب وقت ہے خود سے یہ سوال پوچھنے کا، کیا بنایا جانے والا مواد واقعی منفرد ہے یا صرف ایک اور ٹیمپلیٹ کی نقل؟ اس سوال کا جواب ہی کسی بھی چینل کا مستقبل طے کرے گا۔ یوٹیوب پر اس وقت ڈی مونیٹائزیشن کی ایک بڑی لہر چل رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے چینل متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ چینل جو مکمل طور پر اے آئی سے بنے ہوئے مواد پر انحصار کرتے ہیں۔
ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یوٹیوب نے واضح کیا ہے کہ وہ کم محنت سے بنائے گئے، بار بار دہرائے جانے والے اور ماس پروڈیوس ویڈیوز کو کم کرنا چاہتا ہے تاکہ پلیٹ فارم پر معیاری اور تخلیقی مواد کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی وجہ سے کئی بڑے چینل جن کے لاکھوں سبسکرائبر تھے اچانک ڈی مونیٹائز ہو گئے یا پلیٹ فارم سے ہٹا دیے گئے۔ ماہرین کے مطابق کچھ عام غلطیاں ایسی ہیں جو یوٹیوب کے الگوریدم کو یہ اشارہ دیتی ہیں کہ ایک چینل کا مواد مصنوعی یا خود کار انداز میں تیار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہر ویڈیو میں تقریباً ایک جیسے تھم نیل استعمال کرنا، بار بار ایک ہی طرز کے ٹائٹلز رکھنا یا صرف تصاویر کے سلائیڈ شو پر مبنی لمبی ویڈیوز بنانا۔ جب یوٹیوب کو ایسے پیٹرنز نظر آتے ہیں تو وہ اسے ماس پروڈیوس کانٹینٹ سمجھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں چینل کو ڈی مونیٹائزیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل محفوظ رہے تو اے آئی کو صرف ایک مددگار ٹول کے طور پر استعمال کریں، مکمل متبادل کے طور پر نہیں۔ اپنی ویڈیوز میں انسانی رائے، تجزیہ اور منفرد انداز شامل کریں تاکہ آپ کا مواد دوسروں سے مختلف نظر آئے۔ یوٹیوب اب ایسے کریئٹرز کو ترجیح دے رہا ہے جو محنت، تخلیقی سوچ اور اصل ویلیو کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی اسی میں ہے کہ آپ آٹومیشن سے زیادہ تخلیقی کام پر توجہ دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔